نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگرچہ ہر پہلو انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے، لیکن کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد فرمائی اسے جہاد یا غزوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے نقطہ نظر سے اس سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اس میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد یا غزوات کا مطالعہ کرنے لگیں تو دو الفاظ کو پیش نظر رکھنا اور ان کے بارے میں معلومات اور آگہی ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان علمی طور پر بھی غلط مبحث کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ انسان کو غلط معلومات کے ذریعے ورگلا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے لفظ غزوہ اور دوسرا ہے سریہ۔ غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس میں جنگ کی نوبت آئی ہے یا نہیں آئی، صرف قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے تو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی بلکہ اپنی نمائندگی کے طور پر کسی اپنے صحابی کو امیر مقرر کر کے کوئی دستہ دے کر روانہ فرمایا تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات ضروری نہیں کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو یا نہ ہو۔ تو غزوہ اور سریہ میں بنیادی فرق یہی ہوگا کہ غزوہ میں قیادت اور سپہ سالاری چیف کمانڈر وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سریہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کسی کو متعین فرماتے ہیں۔ غزوات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد ہے اس پر جو متفقہ رائے ہے وہ سیرت ابن کثیر کا جو کہنا ہے کہ وہ 27 غزوات ہیں، اور ان میں سے 9 غزوات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، جن میں سے سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر خندق ہے، پھر قریظہ ہے، پھر بنی مصطلق ہے، پھر خیبر ہے، پھر فتح مکہ ہے، پھر حنین ہے، اور پھر طائف کا غزوہ ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ حنین یہ دونوں ہی شوال المکرم میں ہوئے، اور ان دونوں کا پس منظر اسلامی تاریخ پڑھنے والے کے پیش نظر رہنا انتہائی ضروری ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں اور بیٹرمنٹ اسٹریٹجیز ہیں، سیاسی تدبر ہے، اور جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو جاننا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کو شکست فاش دے چکے تھے، اور اس کا سخت انہیں قلق تھا، اور جا کر انہوں نے پوری تیاری کی، اور پورا سال تیاری کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا جو دوبارہ ارادہ ظاہر کیا وہ اگلے سال یعنی 2 ہجری میں یہ ہوا۔ سب ناپاک ارادوں سے وہ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کو جو حکم ارشاد فرمایا گیا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وحی اتر رہی ہے، رب تعالیٰ خود ان کو ڈائریکشن عطا فرما رہا ہے، حضور کو تو مشورے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ حکم کیوں ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے لیے جو ہے وہ ایک آئندہ کے لیے جو سلسلہ جاری ہو جائے کہ وہ ہم اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ مشاورت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت طلب کی۔ اس مشاورت میں اس دفعہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے سیرت کا مطالعہ سنا بھی اور پڑھا بھی کہ وہاں مہاجرین سبقت لے گئے، یہاں سبقت جو ہے وہ انصار لے گئے، کہ انصار نے پہلے کلام کرنا شروع کر دیا، اور یہ انصار کے جو نوخیز تھے، جو نئے نئے اسلام لانے والے لوگ تھے اور نوجوان تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہم گھر میں جنگ نہیں لڑیں گے،
ہم باہر جا کے لڑیں گے تاکہ ہماری بہادری کا سکہ بیٹھے۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی اور اس پر حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ادھر عبداللہ بن ابی منافق، چونکہ یہ بھی مدینہ طیبہ میں تھا، تو اس نے بھی رائے دی، اور اس کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں اندر رہ کر جنگ لڑنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کو ترجیح نہ دی۔ اس نے اس بات کو اپنے اندر لیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی اس رائے کے تسلیم نہ کیے جانے کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب ذرا یہاں رک کر آج کی اس ہماری گفتگو کا جو پہلا سبق ہے اس کو ذرا ضرور پیش نظر رکھیے۔ مشاورت کیوں کی جاتی ہے؟ میٹنگز کیوں کال کی جاتی ہیں؟ گیٹ ٹو گیٹ یہ سٹنگز کیوں ہوتی ہیں؟ گیدرنگز کیوں ہوتی ہیں؟ مشاورت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اختلاف نہ ہو اور دل جمی حاصل ہو جائے۔ لیکن میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں چھوٹے بھی، آپ کسی کو مشاورت کے لیے کال کریں، چھوٹے بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں لو جی میٹنگ پہ گئی، آج میٹنگ پہ جانی دے، آج فلاں ہو جانا ہے۔ یعنی یہ تو ان کے اندر کی منافقت کا اظہار ہوتا ہے، کسی طرح یہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مشاورت کا مطلب تو یہ تھا اگرچہ جو قائد یا لیڈر ہے اس نے فیصلہ اپنا کرنا ہے، لیکن وہ آپ کی تائید چاہتا ہے، اپنے ماتحتوں کی تائید چاہتا ہے۔ اب مشاورت چاہتی یہ ہے کہ سب کے دلوں کو یکجا کر لیا جائے، اور مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اور رائے دیتے ہوئے یہ بات پیش نظر نہیں رہنی چاہیے کہ میری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، یہ تو بالکل پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم مشاورت کو مشاورت نہیں، مشاورت کو آرڈر سمجھتے ہیں کہ میں اگر مجھ سے کوئی مشاورت طلب کرے، میں مشورہ دوں تو میرا مشورہ اگر تسلیم کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں میں ساتھ چلوں گا، اور اگر میرا مشورہ تسلیم نہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں مجھے پتا تھا یہاں تو ون مین شو ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے، یہ مرضی تو ان کی چلنی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، میں نے تو نہیں ساتھ چلنا، میری بات ہی نہیں مانی گئی۔ بجائے اس کے کہ اتفاق ہوتا وہ اختلاف ہو جاتا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے مشورہ کو مشورہ نہیں سمجھا، مشورے کو آرڈر سمجھ لیا۔ اگر میں رائے دیتا ہوں، مان لیا جائے تو پھر میں ساتھ ہوں، نہ مانا جائے تو میں ساتھ چھوڑ دوں، تو اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میری مانو، میرا آرڈر ہے۔ یہ تو منافقین کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ نے اپنی ویلیو کو، اپنے آپ کو خود ڈی گریڈ کر لیا۔ آپ کا لیڈر، آپ کا حاکم یا آپ کا جو صاحب منصب شخص ہے آپ کو اپنی رائے میں اپنے ساتھ ملا کر دل جمی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور آپ نے اس دل جمی کو اور جو اختلاف کو ختم کرنا چاہتا تھا، یا بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آتا کہ مجھے تو پوچھا نہیں گیا، میرے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا گیا، اس خیال کو توڑنے کے لیے اس نے مشورہ طلب کیا، اور آپ نے اس مشورے کو آرڈر کا درجہ دے دیا، حالانکہ آپ ماتحت تھے، اور کہا چونکہ میری بات نہیں مانی گی لہٰذا میں نہیں کروں گا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اب ذرا اپنے حوال کا جائزہ لیجئے، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر کیا اپنے مشورے کو اپنا حکم نہیں سمجھتے؟ بیٹا بھی ہو، اس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ ساتھ نہیں چلتا، کہتا ہے ابا جی نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ کوئی فیکٹری آنر ہو، وہ مشاورت طلب کرتا ہے، کسی بھی جگہ سسٹم موجود ہے۔ مشورے کا مطلب ہے آپ کو عزت دینا، بس آپ کو رائے کی اجازت دینا، اور پھر آپ کو یہ کہنا کہ دو حالتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ یا یہ، لیکن دونوں حالتوں میں آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب ذرا چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی، تو مشاورت کا مطلب یہ تھا، تعلیم رسول یہ تھی کہ جو میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو جب انصار نے یہ کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں حضور، نبی علیہ السلام نے ترجیح دی۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہ مشاورت دی کہ حضور مدینے سے باہر جانا چاہیے، مدینے کے اندر رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے دل میں بٹھا لی میری گل نہیں منی گئی لہٰذا میں بدلہ لوں گا۔ اب جب مسلمان نکلے تو تعداد کی 1000، سواریاں بھی پوری موجود نہیں، گھوڑے کچھ بھی موجود نہیں ہے، بے سر سامانی کا عالم ہے آج بھی۔ تو جب یہ مقام شوق پہ پہنچے تو اب مقام شوق صرف 3 کلومیٹر ہے، تو 3 کلومیٹر دور ابھی پہنچے تو یہاں پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے کہا چونکہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کے مقاصد کوئی دینی نہیں ہے، ان کے تو کوئی سیاسی مقاصد لگتے ہیں، لہٰذا میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔
اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جب بھی دین کے بارے میں آواز آپ بلند کریں گے تو آپ کے خلاف پہلا منافق کا وار یہی ہوگا کہ انہاں دے سیاسی مقصد لگ دینے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ وہ دوسرا کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، میں بوڑھا، میں کھوسٹ آدمی، میں نے رائے دی تھی اور میری رائے پر جوانوں کی رائے کو ترجیح دے دی گئی، چونکہ میری بات نہیں مانی گئی لہٰذا میں تو ساتھ نہیں چلوں گا۔ اور اس نے یہاں سے واپس 300 افراد کو لے کے واپس نکل گیا، 1000 میں سے 300 افراد، اور ادھر مد مقابل کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ 3000 پلس آ رہے ہیں اور پوری طاقت سے آ رہے ہیں، اور جب یہاں سے نکلے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اوس و خزرج بعد میں کہنے لگے، چونکہ اس کے ساتھ بھی اوس و خزرج تھے، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو نہ جماتا تو یہ عبداللہ بن ابی منافق کا حملہ کافروں کے حملے سے بھی زیادہ سخت تھا، ہم پھسل جاتے، یہ اتنا خطرناک، لہٰذا ابل تو کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے، اگر چلے تو پھر پوری استقامت، راستے میں کسی کو مت چھوڑے، یہ بڑا خطرناک۔ یہاں ہوا کیا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو پر بڑی توجہ، یہ اسٹریٹجی ہے، بیٹل اسٹریٹجی ہے، یہ تدبیر ہے، اس پر مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا، یہ سکھایا گیا کہ آئندہ کے لیے یہ بات طے کر لو کہ جب چلے تو پھر واپس مڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں پھر نص آ گئی، قرآن میں نص آ گئی، تدبیر کے علاوہ کسی کو پیچھے مڑ کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہم تو جناب ادھر ادھر سے کوئی بات آئے تو ہم اس میں پھسل جاتے ہیں۔ منافقین کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو پھسلاتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے پھسلاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق جب یہاں سے نکلا 300 افراد لے کے نکل گیا اور ساتھ میں باتیں کر رہا تھا، زبان اس کی خاموش نہیں رہ رہی تھی۔ کبھی اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ تو لگتا ہے اپنے کسی سیاسی مقصد کی تعمیل کے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہتا یہ تو لوگوں کو مروانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی یہ کہتا کہ میری رائے پر نوجوانوں کو ترجیح دے دی گئی، میں کیسے جا سکتا ہوں، میری رائے کو کیوں نہیں تسلیم کیا گیا، اور یہ باتیں کرتے وہ واپس جا رہا ہے۔ اس پر ذرا مزید تھوڑی سی ہم بات آگے بڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے تو کیفیات یہ ہیں کہ صحابہ ایک دفعہ پائے استقلال میں لغزش آئی اس کے نکل جانے کی وجہ سے، اسی وجہ سے اسلام نے یہ اصول وضع کیا کہ آپ دعا میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مت اٹھیں بلا تشبیہ و تمثیل، ذرا رک کے آئیں، ابھی نماز ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، کوئی بھی نہیں اٹھے گا، صرف ایک کو جرأت کرنی پڑے گی۔ جب ایک بندہ اٹھتا ہے تو جس کے دل کے اندر وہ خیال ہوتا ہے نا جلدی کا، وہ خیال انگڑائی پکڑتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے 2 3 4 5 6 وہ سارا سلسلہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس پر فوکس کیا، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد یہ تاکید کی گئی کہ دعا اور مصافحہ کے بغیر کوئی بندہ مت جائے۔ ایک صحابی تھے وہ چلے جاتے تھے، تیسرے دن نبی علیہ السلام نے انہیں طلب کر لیا اور کہا کیا بات ہے کہ آپ دعا بھی نہیں مانگ کرتے، مخ العبادہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، مصافحہ بھی نہیں ہوتا اور آپ چلے جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ اس سے محدثین نے کہا پتہ یہ چلا کہ جمعیت کو یکدم چھوڑ کے جانا یہ جمعیت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وارن کیا اور انہیں طلب کر لیا، اور بات کیا ہے، کوئی عذر معقولی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ میرے لیے بڑا گراں گزرتا ہے اتنے لوگوں میں اکیلا اٹھ کے جانا، لیکن عذر معقولی ہے، پھر بھی اگر آپ اجازت فرمائیں گے تو میں ادھر ہی رہوں گا اور اجازت دیں گے تو میں ساتھ چلوں گا، ادھر جاؤں گا۔ عرض کرنے لگے حضور بات یہ ہے میرے ساتھ یہودی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں ہیں اور اس پر پھل لگا ہوا ہے، اور اس کا پھل رات کے پچھلے پہر میں خدشہ ہوتا ہے کہ گر نہ جائے، میں اپنے بچوں کے صبح اٹھنے سے پہلے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہوں تاکہ کوئی لقمہ اس کی اجازت کے بغیر ناجائز لقمہ میرے بچوں کے بطن میں نہ چلا جائے، میں اس لیے چلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف اجازت نہیں عطا فرمائی بلکہ پھر اس درخت کے بارے میں فیصلہ کروایا کہ یا تو یہودی سے لے لیا جائے اور اس کو دے دیا جائے، یہ ایک طویل واقعہ۔ ہم جو اس سے اخذ کرنا چاہتے ہیں، استنباط کیا ہے کہ جمعیت کو چھوڑنا یہ کتنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو دعاؤں کے معمولات ہوتے ہیں جمعیت میں جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھر میں بھی فیملی تب ڈیزاسٹر کا شکار ہوتی ہے، تباہی کی طرف جاتی ہے کہ جب باپ بھی رائے طلب کرے تو آپ کہتے ہیں رائے ہے نہیں مانی، تو بیٹا بھی ہوتا ہے اور جرت کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، سارے کا سارا خاندان تو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس نے کہاں سیکھا؟ یقیناً ہمارے کسی عمل سے اس نے سیکھا ہوگا، لہٰذا اس پر، اور یہ جو اتنا اوپر معاملہ ہو جہاں
کفر اور اسلام کی جنگ ہو وہاں یہ کیفیات اختیار کی جائیں تو پھر کیفیات کیا ہوتی ہیں. اور دینی معاملے میں بھی یہی تربیت دی گئی کہ دعا یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. ہم نے اسی وجہ سے بنیادی طور پر آپ جو مقدمہ بنایا کہ یہ دعا تو مخ العبادہ ہے, اسے تو کسی اعتبار سے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں مانگنا تو پھر کہاں مانگنا ہے؟ آج عجیب فکریں آ گئی ہیں, دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. عجیب بات ہو, رب تعالیٰ کو اس بندے کی ضرورت نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں مانگتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا, وہ متکبر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتا. اور پھر یہ دنیا داروں کا اصول ہے, وہاں مل جائے تب بھی پریشانی ہے, وہ احسان جتلاتا ہے, نہ ملے تو تب بھی ناکامی اور خسران. رب ہے, دے دے تو تب بھی وہ مہربانی فرماتا ہے, نہ دے تو پھر بھی مہربانی فرماتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا نا, جناب کیا آپ بھی دعا مانگتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں کیوں نہیں, دعا مانگتا ہوں. اس نے کہا عجیب بات ہے, سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی بڑا لوگ وسوسہ دیتے ہیں, جو سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر منگندی کی لوڑ ہے. تو آپ نے جواب دیا, فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ دعا کے ساتھ ہی لکھا ہو. کہنے لگا اچھا دعا مانگے تو پھر حالتیں تو دو ہوتی ہیں, اگر مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو پھر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مل جائے تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا, نہ ملے تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پریشان ہو گیا کہ عجیب بات ہے کہ عموماً یہ ہے ملنے پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم دعا کریں ملے تو خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو پھر ہم ظاہر ہے ہمارے فیلنگز بدل جاتی ہیں, کیفیات بدل جاتی ہیں. میں تو بڑیاں دعاواں کیتیاں نے, پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہونیاں, نہ جانے کیا کیا خیال آتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں. اس نے عرض کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس وجہ سے مل جائے تو علی کی رضا ہوتی ہے, نہ ملے تو رب کی رضا ہوتی ہے. اب تو بتا میں اپنی رضا پہ راضی رہوں یا اپنے رب کی رضا پہ راضی رہوں؟ تو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا دعائیں, اور پھر اس پر مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ آمین کہے. یہاں عجیب فلسفہ ہے, نماز کے اندر آمین کہنا ہے, باہر آنا ہے تو پھر کہتے ہیں لوڑی دو. یہ لاجیکلی یہ بات اپیلنگ نہیں ہے. نماز کے اندر جس طرح اگر سمجھتے ہیں حق ہے تو نماز کے باہر تو بدرجہ اولا حق ہے. اور آمین کا معنی یہ ہے قبول, یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تعلیم ارشاد فرماتے لفظ آمین کے لیے, قولوا آمین کتامین الملائکہ, نماز کے اندر بھی کہو اور ایسے کہو جیسے فرشتے کہتے ہیں. فرشتوں کی آواز کوئی نہیں سنتا, لہٰذا اندر ایسے کہو. باہر میں آمین کہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہی. وہ ماہ رمضان المبارک کی حدیث طویل کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ قدم رکھا تو آمین کہا, پھر قدم رکھا تو پھر آمین کہا, پھر قدم رکھا پھر آمین کہا. اور یہ چونکہ غیر معمولی واقعہ تھا تو صحابہ نے عرض کر دیا کہ حضور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ممبر پہ قدم رکھا ہو تو پھر آپ نے آمین کہا ہو, پھر قدم رکھا ہو, پھر قدم رکھا ہو. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آمین کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا. اب دو ہی باتیں ہیں, محدثین فرماتے یا تو جبریل نے یہاں قدم مصطفیٰ میں آ کے دعا کی تو تب بھی حضور کی شان دیکھیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور یا پھر اس نے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے دعا کی اور حضور نے یہاں آمین کہا تو پھر ماننا پڑے گا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پتہ نہیں تو نے کون سی دیوار کھڑی کر لی ہے, وہ سدرہ پہ دعا کرے تو حضور یہاں سنے, تو امتی یہاں بیٹھ کے سلام پیش کرے تو حضور سماعت نہ فرمائے. یہ کون سی دیوار ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے وہاں آمین کہا. اور پھر تعلیمات دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص میدان احد کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں جب پڑاؤ کیا اور یہ ذرا لغزش آئی قدموں میں تو سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن جہش کو کہا آؤ ذرا بلند آواز سے ایک دعا کرے. اور سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن جہش سے کہنے لگے دعا میں کروں گا لیکن آمین تم نے کہنی ہے. اور پھر سعد بن ابی وقاص بھی تھے, وہ کہنے لگے اچھا اگر تم نے دعا کرنی ہے تو پھر میں بھی ایک دفعہ دعا کروں گا تو آمین تم نے کہنی ہے. یہ دونوں احباب نے آپس میں یہ طے کیا تاکہ ذرا پائے استقلال اس میں مضبوطی آ جائے. اب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے اور ان تعلیمات پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اسوہ دیکھیے. جناب سعد بن ابی وقاص پہلے دعا کرنے لگے اور وہ کہنے لگے یا اللہ کل جب دشمنوں سے ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو میرے مقابلے میں ایک طاقتور اور ماہر جنگجو بھیجنا, میں تیری رضا کی خاطر اس سے لڑوں
وہ مجھ سے جنگ کرے، پھر میں غلبہ اختیار کروں اور میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ بات جناب سعد بن ابی وقاص نے کی۔ جب یہ بات کی تو عبداللہ بن جہش کہنے لگے آمین یا رب العالمین، انہوں نے آمین کہا۔ اب جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب عبداللہ بن جہش آپ دعا کریں۔ ہاں جی، ہماری دعائیں تو ہم یہ سیرت کا یہ باب اس وجہ سے بھی پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس سیکولرزم کے جملے کی نفی ہو جائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ فقط اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ ریاست مدینہ میں اخلاقیات بعد میں دکھائی گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے کرشمے پہلے دکھا۔ 27 غزوات رسول ہیں، اور ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے پتھر پھینکے اور اپنے کمان جو بار بار وہ کمان کھسک جاتی تھی، حضور اسے جوڑتے اور جوڑنے کے بعد پھر تیر جو پھینکتے، اور جب اپنے تیر پھینک نہ سکے تو جناب سعد بن ابی وقاص کو قریب بلایا اور سعد کو کہا یہ لو تیر، بالا بھی نہیں ہے، اور کہا تیر پھینکے، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد مار ذرا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ حضور فرما رہے جناب سعد بن ابی وقاص کو، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے، جہاد سے حضور اتنی محبت فرماتے، الجہاد باقی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ امت مسلمہ کا غلبہ بھی تب تک رہے گا جب اس کے اندر جہاد کی محبت رہے گی، ورنہ تو بزدلی آ جائے گی۔ یہ سیرت کا باب اس وجہ سے پڑھنا اور پڑھانا بہت ضروری۔ جناب امام زین العابدین سے کس نے سوال کر لیا، کہا کربلا کے میدان میں ٹھہرنا تو بڑا مشکل تھا، آپ تو تھے بھی بیمار اور پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، آخر نسخہ کیا تھا؟ حسین ابن علی کا صاحبزادہ جناب زین العابدین، آپ انہیں فرمانے لگے نسخہ ایک ہی تھا۔ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہماری مائیں کیا کرتی تھیں، کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، ہمیں رسول اللہ کے غزوات ایسے پڑھائے اور سنائے جاتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت سنائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہم اتنے مضبوط تھے کہ اتنے حالات بھی کربلا میں آ گئے لیکن میرے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں ہے، میں ٹھہرا رہا۔ امت مسلمہ کو اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ ہماری بزدلی تبھی دور ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایسے شاہ سواروں کے واقعات پڑھیں، خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے واقعات پڑھیں، خود جناب سیدنا امام حسن و حسین کے واقعات پڑھیں۔ یہ سارے غزوات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثاریاں ہیں، محبت کے واقعات ہیں، انہیں پڑھا اور پڑھایا جائے تو پھر امت مسلمہ کے پائے استقلال میں کسی بھی اعتبار سے لغزش نہیں آ سکتی۔ دیکھیں جناب بدر میں چلے جائیں تو تعداد کتنی ہے، اور اتنوں پر 1000 کے مقابلے میں 313 فتح یاب ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، کسی کے خیال بھی نہیں آتا، اور اخلاص کی قوت اتنی ہے کہ رب تعالیٰ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی وہ فتح عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک بدر کے جھنڈے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ امت مسلمہ کو یہ ہمیں اس سیرت کو اس اعتبار سے پڑھنا چاہیے۔ اب جناب سعد بن ابی وقاص کی بھی دعا دیکھیں، اسی دعا کریے تو کہنے نہ ہی ہوئے تے چنگی گل ہے۔ انہوں نے کہا ڈٹ کے یا اللہ کافر آئے تے کوئی ماڑا نہ آئے تگڑا آئے۔ اور ادھر جناب عبداللہ بن جہش نے کہا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اب عبداللہ بن جہش کیا دعا کرتے ہیں؟ عبداللہ بن جہش عرض کرنے لگے یا الہ میرے مقابلے میں ایسا کافر بھیج، بڑا قوی ہو، فن حرب کا ماہر ہو، میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ لڑوں، وہ مجھ سے جنگ لڑے، اور یا اللہ وہ مجھے قتل کر دے۔ اب جب یہ بات کی تو سعد بن ابی وقاص خاموش، وہ آمین نہیں کہہ رہے تھے۔ ادھر کیفیات متغیر ہوگی، آمین نہیں کہہ رہے تھے۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے جب آمین نہ کہا تو عبداللہ بن جہش سمجھ گئے کہ آمین نہیں کہا، آگے بولے یا اللہ میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے مارے اور مارنے کے بعد میرے جسم کو پکڑ لے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کل قیامت کے دن میرے مولا تو مجھے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد یہ کہے یا عبدی فیما جدی انفک و اذنک، اے میرے بندے ذرا اٹھ، بتا تو صحیح تیرا ناک کیوں کٹا، تیرے ہاتھ کیوں کٹے، بتا تیرے پاؤں کیوں کاٹ دیے گئے، تیری انگلیوں کا مسئلہ کیوں ہوا؟ تو میں پھر تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے عرض کروں فی کا وفی رسولی کا، یا اللہ تیرے اور تیرے محبوب سے عشق کیا تھا، اس جرم کی سزا ملی ہے، اب تو مجھے جزا عطا فرما۔ اب جناب سعد بن وقاص زور سے کہنے لگے آمین یا رب العالمین، اور ساتھ ہی کہنے لگے سعد نے بھی وقاص نے بھی دعا کی ہے، لیکن آج جو دعا عبداللہ بن جہش نے کی ہے بازی یہ لے گیا ہے۔
اور پھر رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا، اور میدان احد میں جہاں جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہوا، وہاں جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مسئلہ ہوا، اور جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قبولیت دیکھیے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس میں اقدس کو ملایا گیا، وہ جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے احسام کو اکٹھا کر کے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان کی تدفین فرمائی، آج بھی آپ اس کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کتنا پیار فرماتے ہیں، اور ان کی ان کیفیات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اوج عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ خود ان کی تعریف فرماتا ہے۔ مقام احد میں بظاہراً ہمیں عظیمت نظر آتی ہے، لیکن رب تعالیٰ بسا اوقات وہ فتح دے کے بھی آزماتا ہے، اور بسا اوقات شکست کے آثار دکھا کر بھی آزماتا ہے، اور یہاں یہ آزمائش ہوئی، بظاہراً فتح ہو گئی۔ وہی بات پھر پہلے ہم چلیں گے کہ مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر ڈٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام احد پہ پہنچ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر آپ اس چوٹی پر رہیں گے، اور یہاں اس درے کو آپ 50 افراد کی نمائندگی کریں گے، خالی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ حکم ثانی نہیں آ جاتا۔ کمانڈر کے حکم کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اطاعت امیر کتنا ضروری ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں بتائی، فتح ہو یا شکست، آپ نے اپنا درہ نہیں چھوڑنا جب تک حکم نہیں آ جاتا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں، محدثین بھی فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جب آیات اتری تو رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا تاکہ اہمیت پتہ چل جائے امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو انحراف کرتا ہے اسے نقصان کتنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیا بظاہراً فتح ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حکم اس حد تک معلق تھا، یہ اجتہادی خطا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا معافی نامہ جاری فرما دیا ہوا ہے، لہٰذا ان پر اپنی زبان تان کو دراز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا، اور بدر و احد کے ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ بعد والوں وہ مقام نہیں پا سکتے جو رب تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آزمائش میں ڈٹ جانے کی جو کیفیات انہوں نے دکھائی ہیں، اب کیفیات کیا ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر وہاں خود ڈٹے رہے، 40 افراد مال غنیمت لینے کے لیے یہاں نیچے آ گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ کافر تو چلے گئے، ادھر اکرمہ جو ابھی ایمان نہیں لائے اور جناب خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے، یہ تھے چونکہ جنگجو سخت ماہر تھے، فن حرب کو جاننے والے تھے، انہوں نے پینترا بدلا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ اس حملہ آوری میں سخت مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، 70 کے قریب صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خود تیر چلائے، خود تلوار کو اٹھایا، خود پتھر اٹھائے جب تیر بھی نہ رہے، اور بالے کے بغیر تیر لگائے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر عطا فرمائے تو جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طلحہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن کے کھڑے تھے، اور ڈال اچانک جناب ابو طلحہ کے ہاتھ سے گر پڑی۔ جب گری تو اب دو ہی تھے، عقل کہتی تھی ڈال اٹھاؤ، عشق کہنے لگا ڈال اٹھانے گیا تو تیر آگے مصطفیٰ جان رحمت کو لگ گیا تو کیا کرے گا، قیامت تک کوئی معاف نہیں کرے گا تجھے۔ تو جناب ابو طلحہ نے فیصلہ یہ کیا کہ ڈال کو نیچے رہنے دیا اور یوں ہاتھ کر دیا، 70 تیر جناب طلحہ نے اپنے ہاتھوں پہ روکے، باقی کیا بچا ہوگا، ہاتھ شل ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں جناب ابو طلحہ کے اس شل شدہ ہاتھ کو بوسے دیا کرتے تھے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جناب طلحہ کے ہاتھ، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے خود مبارک یہاں لگ گئے، تو جب آپ نے اجازت طلب کی، جناب صدیق اکبر کرنے لگے تو کہا صدیق ہر جگہ بازی آپ لے جاتے ہیں، یہ انعام مجھے دے دے۔ اپنے دندان ہائے مبارک سے یوں خود مبارک کو جب نکالنے لگے تو دانت ٹوٹ گئے۔ آپ کیفیات دیکھیں کہ کس طرح جناب ابو عبیدہ بن جراح نے یہ کام کیا، اور دانت ٹوٹا آدمی تو بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی تو مطلب حیت بدل جاتی، حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں کسی لشکر میں ذرا تنزلی آتی اور ذرا پائے استقلال میں تھوڑی سی جنبش آتی تو جناب ابو عبیدہ کو بڑے کڑیل گھوڑے پہ سوار کر کے صرف اتنا کہتے تھے ابو عبیدہ لشکریوں کی طرف دیکھ کے صرف تم مسکرا دے، رب تعالیٰ استقامت عطا فرما دے۔ ایسی خوشبو آتی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ ہمیں پیغام کیا ملا؟ جناب ابو طلحہ نے پیغام دیا تمہارے ہوتے ہوئے کسی کافر کا، کسی بد باطن کا تیر رسول اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔
کسی بد بات ان کا تیر ہمارے ہوتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا تو پھر اسی پر امام محمد نے وہ فتویٰ عظیم دیا، کہا ما بقاء امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ کی گستاخی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے زندہ ہوتے ہوئے ہو تو پھر امتی کو مر جانا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درس دیا۔ اور اسی موقع پر ایک کافر نے جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خادمہ تھی، پانی لا رہی تھی حضور کے لیے، تو اس نے تیر مارا، جب وہ تیر آیا تو جناب ام ایمن کی چادر کو لگ کے چادر اڑا کے لے گیا، صرف چادر اتری۔ یہ سیرت کا یہ پہلو دیکھیے، ماں بہنوں بیٹیوں کی غیرت کے محافظین ذرا توجہ کیجئے، کفر کی یلغار یہ ہے آپ کی غیرت اور حمیت کو لے جائے۔ میری غیرت اور حمیت میری ماں بہن بیٹی کا پردہ ہے، جب اڑی تو نبی علیہ السلام نے جلال کا اظہار فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے غیرت کھائی کہ ام ایمن کا پردہ اڑ گیا۔ حضور علیہ السلام نے جنبش فرمائی اور جناب سعد کو تیر دیا، اور اس تیر کے سامنے وہ پھل بھی نہیں تھا، اور پھل کے بغیر تیر دے کے کہا سعد اسے مار ذرا۔ جناب سعد نے تیر مارا تو تیر نشانے پہ لگا، حضور نے دعا دی اللہ تیرا نشانہ کبھی خطا نہ فرمائے، اور وہ الٹا ہو کے گرا، جیسے ادھر پردہ اڑا تھا ادھر اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ میری امتیہ میری خادمہ کے پردے کو چاک کرنے والے، شکر ہے رب نے تیرا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اب محدثین نے یہاں جملہ بڑا عظیم کہا، اگر میرے آپ کے دل میں اتر جائے تو بات پوری ہو جائے۔ کہا حضور اس بات کو پسند نہیں فرماتے، حضور کی امتی ہو اور کسی کا تیر چل کے اس کا پردہ کھینچ کے لے جائے۔ آج کفر کے تیر چل رہے ہیں، میری ماں بہن بیٹی کا پردہ کھینچا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں غیرت نہیں آ رہی، جلال نہیں آ رہا، ہم نے صرف غزوات کو ایک کہانی سمجھا ہوا ہے۔ نہ یہ تو مصطفیٰ کریم سے جڑنے کی داستان ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کی کیفیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، یا الہی دی ہے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق تو قوت کردار بھی دے قوت گفتار کے ساتھ۔